بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گناہگار تھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا جس کے سر پر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ گناہگار شخص یہ سوچ کر اس عابد کے پاس بیٹھ گیا کہ میں گناہگار اور یہ بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ کریم مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ عابد کو اس کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا کہ کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہگار، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو کہا، اٹھو یہاں سے۔ اس پر اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں، میں نے اس گناہگار کو بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل ضائع کر دیے۔ ناظرین، ہمارے باطن کو گندا کرنے والی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم تکبر کریں، کسی شخص کو گھٹیا اور حقیر جبکہ خود کو اس سے افضل اور بہتر جانے۔ اس کو تکبر بڑائی کہتے ہیں، جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بری صفت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنی ہو۔